بھی کرے اس کا محور اور اس کا انجام، اس کا نتیجہ اور اس کا مقصد سب ایک ہے۔ لوگ کہے بھائی ہر آدمی وہی بات کر رہا ہے، امام صاحب نے مغرب بھی پڑھائی، عشاء بھی پڑھائی، فجر بھی پڑھائی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والے کا انداز الگ ہے۔ کوئی کس لہجے میں پڑھتا ہے، کس انداز میں پڑھتا ہے، کوئی کس اسلوب میں پڑھتا ہے، کسی کا آواز میں کشش ہے، کسی کی تجویز شاندار ہے، جیسے ہمارے امام صاحب کی ہے ماشاءاللہ، جی چاہتا کہ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے تو فاتحہ ہی پڑھی جائے گی۔ لیکن اسی طرح ہماری بات بھی وہی ہوگی دعوت کی۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب اور معشوق کے حسن و جمال کو ہم بیان کرتے ہیں تو ہماری عبارتیں، انداز کہنے کا، کلمات الگ الگ ہے، لیکن ہر ایک اسی حسن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری بات کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے اپنے ملک کے ہو، باہر کے ملک کے ہو، جو بھی بات کرے گا دعوت کی، وہ ایک ہی بات، مقصد یہی ہے۔ جیسے بتایا کہ منزل ہماری کہاں ہے، وہاں تک پہنچنے والی بات ہے۔ پہنچنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے کیا اسباب ہے، اس کے لیے کیا طریقے ہیں، یہ بنیادیں ہیں ہماری، اسی کو سامنے رکھ کر توجہ سے بات سنی جائے۔ آدمی جو کام کر رہا ہے، اگر اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی قیمت، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا پھل، اس کا ثمرہ اگر یہ سامنے ہوتا ہے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی جو کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، میرے کام کا رزلٹ کیا ہے، اس کام کی قیمت کیا ہے، اس کام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، یہ کس کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اگر اس کا احساس نہیں ہے تو پھر آدمی جو مطلوب ہے اس کام سے جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کر نہیں پائے، اس کو ترجیح نہیں دے گا، بس وقت ملا تو کر لیا، جی چاہا تو کر لیا، وقت نہیں ملا چھوڑ دیا، جی نہیں چاہا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے۔ دعوت کا یہ کام سب سے پہلے اللہ کا کام ہے، اللہ خود داعی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ دعوت دی ہے، لفظ دعوت سے بھی دعوت دی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دار السلام کی دعوت دے رہے ہیں، جنت کی دعوت اللہ دے رہے ہیں۔ نہیں فرما رہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سارعوا، جلدی کرو، آگے بڑھو، سبقت کرو، تنافس کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، اور ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ ہم چوڑائی میں زمین آسمانی کو سمجھتے ہیں، اس سے بڑی چوڑائی کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ جب چوڑائی ایسی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ جنت اللہ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، اہل تقویٰ کے لیے، اہل خشیہ کے لیے۔ اللہ کا ڈر جن میں، ان کے سینوں میں ہوتا ہے، اس کا اظہار ان کے اعمال سے ہوتا ہے، ان کی خلوتیں، ان کی جلوتوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کی امیری غریبی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، سفر و حضر میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کیا باتیں بتائی، نشانی بتائی۔ جنت میں جانے والے ہر آدمی کہتے تھا میرے اندر تقویٰ ہے، میں متقی ہوں۔ فرمایا کہ کون متقی؟ جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی دعوت دے رہے ہیں، ان صفات سے متصف ہو کر آنے والے، جو خوشحالی میں، تنگحالی میں، عسر میں، یسر میں، امیری میں، فقیری میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں،
الذین ينفقون فی السراء والضراء، حال اچھا ہے، خوشحالی ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی ہے، فقر ہے، غنا نہیں ہے، وسعتیں نہیں ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، غصے کو دبانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور آگے واللہ یحب المحسنین، اور وہ پر احسان کرنے والے۔ تو دعوت کا کام اللہ کا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو داعی ہے وہ تخلقوا باخلاق اللہ، اس پر عمل کرتے ہوئے دعوت کا کام کرے، اللہ کے اخلاق سے اپنے کو متصف کرو جو تم کر سکتے ہو۔ کچھ صفات تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن بہت ساری وہ صفات ہیں جس میں بندوں کو حکم ہے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو، اس سے اپنے آپ کو مسلح کرو، ان صفات کے ساتھ لوگوں میں چلو پھرو، دعوت دو۔ تو پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں، کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام ہے، کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام اللہ نے بھی دیا ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو دعوت کا کام دیا ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں، پچھلی امتوں کو یہ کام نہیں ملا اجتماعی طور پر، انفرادی لوگ کرتے تھے، لیکن پوری امت میں رہے سلمہ وہ دعوت کا کام ذمے میں نہیں تھا ان کے۔ اس امت کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، شرافت ہے، کرامت ہے، وہ سب دعوت کی بنیاد پر ہے۔ جس آیت کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، سنتے سنتے ہر ایک عام آدمی کو بھی یاد ہو گئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم سارے عالم میں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم اپنے بھی بچوں کے نہیں ہو، صرف کاروبار کے نہیں ہو، تم صرف اپنے کارخانے فیکٹریوں کے نہیں ہو، تم حکومت و سیاست کے نہیں ہو، سارا عالم تمہارے سامنے ہے، اور سارے عالم کے انسانوں پر محنت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا نفع پہنچاؤ گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سارا دین اس میں آ گیا ہے۔ معروف میں ایمان سے لے کر ایک مستحب اور اولا تک کی ساری چیزیں آتی ہیں، اور منکر میں کفر و شرک سے لے کر یہ ایک مکروہ تک بھی آتا ہے، سارا دین اس میں آتا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سارا دین معروفات و منکرات کے ساتھ ہے، گھرا ہوا ہے۔ یہ معروف ہے، یہ منکر ہے، معروف بجا لاؤ اور منکر سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، دوسروں کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو معروف کی طرف لاؤ، پورا دین اس میں آتا ہے۔ میرا دوستو، اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شرافت اور کرامت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے، ان میں اللہ نے ہمارا شمار فرمایا ہے۔ ساری انسانیت میں، ساری بشریت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انبیاء علیہم السلام کی جو جماعت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام دیا ہے، اور دعوت کی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے۔ ہر نبی داعی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء، اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء، یہ سب داعی بن کر آئے، اور ان کو اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اس لیے نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، مجتبی کہتے ہیں، مختار کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی محنتوں سے، مجاہدوں سے، کوششوں سے، ریاضتوں سے، قربانیوں سے نبی نہیں بن سکتا۔ ابھی بنے گا، جو بنے گا وہ رحمان کا نبی نہیں، وہ شیطان کا نبی ہے، جو خود بنتا ہے۔ نبی تو اللہ بناتے ہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے نبی بنایا جا رہا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر کے رخصتی لے کر جا رہے ہیں، سب سردی کا زمانہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے،
سردی بھی لگ رہی ہے، ساتھ میں بیوی ہے، تو نظر آیا کہیں کہ صاحب آگ جل رہی ہے، بیوی سے کہا ٹھہر جاؤ، میں جا کے آگ لاتا ہوں، تاپ لیں گے، ذرا گرمی مت ہو جائے، سردی سے حفاظت ہو جائے. چنانچہ وہاں گئے، وہ آگ نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ایک روشنی تھی. اللہ نے کہا فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ. پوری بات آئی، یہ جوتے نکالو، یہ تم مقدس وادی میں ہو اور ہم نے تم کو چنا ہے نبی اور رسول بنانے کے لیے. اور پھر اللہ نے توحید کی بات فرمائی، ساری بات قرآن میں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ مجھے نبی بنا کر اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور مجھے نبی اور رسول اور کلیم اللہ بنایا جائے گا، صاحب کتاب بنایا جائے گا، تورات مجھ پر اتاری جائے گی، اولو العزم پیغمبروں میں میرا شمار ہوگا. کچھ پتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں آگ لینے گئے پیغمبری مل گئی. بعض لوگوں نے ایک نکتہ بھی نکالا ہے، پتہ نہیں بولنا ہے صحیح نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن واقعی اگر آدمی اپنی گھر والے کو خوش کرنے کے لیے کچھ خدمت کرتا ہے اللہ بڑی سے بڑی دولت دیتے ہیں، اسے راحت بھی دیتے ہیں. ہمارے اعتبار سے آدمی گھر والی کو خوش کرے. بیچ میں بات آگے سر کرتا ہوں، کوئی بھی انسان حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں آدمی کے نام اعمال میں اس کے ہر عبادت سے بڑھ کر، نماز روزہ حج زکات، یہ ساری عبادتوں سے بڑھ کر جو اس کے نام اعمال میں وزن ہوگا، وزنی جو عمل ہوگا وہ اس کے اخلاق ہوں گے. اور اخلاق والا کون ہے؟ مولوی صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اخلاق، مسکرا کے ملتے بڑے اخلاق والے. ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بہت مسکرا کے ملتی ہے، بڑی اخلاق والی. یہ سب جو کمرشل اخلاق ہے، بناوٹی. فرماتے اخلاق والا کون ہے؟ فرماتے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اس کی گھر والی کے ساتھ اچھے ہو. گھر والی کہے کہ واقعی میرا شوہر فرشتہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لا ثانی میرا شوہر ہے. بیوی اگر خوش ہے ہمارے اخلاق سے، ہم اخلاق والے. آپ نے فرمایا نا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی. تو میں اس کر رہا تھا کہ نبی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے نبوت ملنے والی ہے، اللہ کی طرف سے نبوت ملتی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں 20 دن 15 دن مہینہ آپ جو ہے وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، چلا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اسی دوران میں جبرائیل آتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اقرا، پڑھیے. آپ فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. پھر اقرا ما انا بقاری، مانا پھر دبوچتے ہیں اور پھر وہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں لے کر آپ آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس، کہتے ہیں انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. سارا قصہ سنا گیا. پھر وہ لے گئی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، پھر انہوں نے بتایا کہ واقعی اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا ہے. لمبا قصہ بخاری شریف میں موجود ہے. نبی کو بھی پتا نہیں تھا کہ اب میرے پاس وحی آنے والی ہے اور اللہ مجھے نبی بنا رہے، قرآن اترنے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. اور نبی کسے بناتے ہیں؟ جو معصوم ہوتا ہے. نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد کوئی صغیرہ کبیرہ، کوئی مکروہ بات نبی سے صادر نہیں ہوتی ہے. ایسی شخصیات کو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنا کر دعوت کے کام سے روانہ فرماتے ہیں. اندازہ لگائے کتنا اونچا کام ہے، کتنا عظیم کام ہے. ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کی عظمت ہمارے دلوں میں کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے. ایک آدمی جو ہے ہندوستان میں آسٹریلیا کا سفیر بن کر آیا، اسے کتنا ناز ہوتا ہے، آسٹریلیا کا میں سفیر ہوں، امریکہ کا سفیر ہوں.
اسے ناز ہوتا ہے ایک بڑی حکومت، ایک سپر پاور طاقت کی طرف سے میں جو ہے سفیر بن کر آیا ہوں، تو آدمی کو ناز ہوتا ہے کہ اس کی طاقت پاور ہوتا ہے. وہ اپنے بارے میں کہتا میں جانتے کون ہوں میں. لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، کرام کرتے ہیں، نظر شرافت و کرامت سے دیکھتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، بڑی حکومت کی طرف سے آیا ہے. تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی. علماء جانتے ہیں لا میں لا نفی جنس ہے، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ حقیقی، نہ نبی نہ رسول، کوئی نبی نہیں. ولا امت بعدکم، جو نبی نہیں ہے امت بھی نہیں ہے. میں آخری نبی، تم میری آخری امت ہو، اور قیامت تک تم کو رہنا ہے اور میرا کام تم کو کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو اور بھائیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ نے کتنا بڑا کرم فرما کر ہمارے اندر کیا صلاحیت ہم جانتے ہیں. اللہ نے اپنے کرم سے اس کام میں لگایا ہے، لہذا اس کام پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کام میں موت تک لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سوالات انبیاء علیہم السلام کو جو علوم عطا فرمائے، وہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کے علوم جہاں جا کے ختم ہوتے ہیں، وہاں سے ایک نبی کا علم شروع ہوتا ہے، اور جہاں سارے نبیوں کے علوم ختم ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے نبی کا علم شروع ہوتا ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین، اولین و آخرین کا علم آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے دیا ہے. تورات میں جو کچھ ہے، انجیل میں جو کچھ ہے، زبور میں جو کچھ ہے، صحف آدم و موسیٰ و ابراہیم میں جو کچھ ہے، وہ سب قرآن میں ہے. اتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے، وہ سارے معجزے اللہ نے ہمارے نبی کو دیے. اور سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا. اور سب سے بڑی بات، اب اس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا نبی بنایا، سارے عالم کا نبی بنایا، ساری قوموں کا نبی بنایا، انسان و جنات کا نبی بنایا، شجر و حجر کا نبی بنایا، سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کے امام، اور سارے نبیوں کے خاتم. آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے، آپ کی کتاب خاتم الکتب ہے، اور آپ کی امت خاتم الامم ہے. ایسے نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا، اور امتی بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے میں اس کرتا ہوں کہ جب تک عظمت نہیں ہوگی کام کی، جب تک کام کے بارے میں آدمی پورا اندر سے اس بات کا یقین نہیں رکھے گا کام کتنا بڑا ہے، اور کام کے نفع کتنا ہے، کام کس نے کیا ہے، اور کام کے فائدے کیا ہوئے اور کیا ہو رہے کیا ہونے والے ہیں، جب تک اس کا اندر سے شعور و احساس نہیں ہوگا، آدمی استقامت کے ساتھ چل نہیں سکے گا. جیسے کہا کر لیا چھوڑ دیا، جی چاہا کر لیا اور جی نہیں چاہا چھوڑ دیا. دنیا نے فرصت دی کر لیا، دنیا نے فرصت نہیں دی چھوڑ دیا. تو اس طرح آدمی چلتا رہے گا، گرتا رہے گا، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. اس لیے میرے دوستوں، میں سال لگا کے واپس ہو رہا تھا 1985 کی بات، 85-86 میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لسان الدعوہ کہلاتے تھے اور عرب ان کے عاشق تھے، ان کی نگرانی میں علماء سال لگاتے تھے. حضرت سال لگانے والے علماء کو سامنے بٹھاتے تھے کہ ہمارا بیان لکھو، اور بیان میں اگر کوئی تم کو اشکال پیدا ہو تو بتاؤ ہم کو کہ ہمارے بڑے ہیں. آج بتایا جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. پوچھتا کون ہے؟ کہتا تمہارا دماغ پدی کا شوربہ ہے کیا؟ ہماری بات بہت اونچی ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو. ہمارے بڑے تو ایسے تھے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا یعنی ہماری ہمت افزائی کے لیے ایسی باتیں بھی کرتے تھے. ہم جیسے نالائق بھی کبھی کبھی کچھ کہہ بھی دیتے تھے.
ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا حضرت آج جو آپ نے بات کی ہے اس میں ایک بات کھٹکتی ہے. حضرت نے کہا اچھا بھائی بتاؤ کیا بات ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے ایک مثال دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ مانگا ہے دعوت میں ساتھ دینے کے لیے کہ اللہ ان کو بھی نبی بنا دے، اس لیے کہ فصیح اللسان ہے، بلیغ البیان ہے، لہذا ان کو میرے ساتھ کر دے. تو اللہ نے کیا تو، لیکن بڑا احسانات جتائے کہ دیکھو ہم نے تم کو فرعون سے بچایا، اس طرح جو ہے ہم نے تو فرعون کے گھر میں تمہیں پالا اور پھر تم کو فرعون سے نجات دے کے فرعون کو ہلاک کیا. یہ سارے احسانات جتانے کے بعد اللہ نے کہا قد اوتیت رسولک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری بات قبول کرتے ہیں، لو ہم ہارون کو بھی نبی بناتے ہیں. بالکل. اور احسانات جتانے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. یہ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ایسا ملک دے جو کسی کو میرے بعد نہ ملے، سب پر میری حکومت ہو، چرندوں پر، پرندوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر. تو اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا، فوراً دے دیا. اور ایسا دیا جیسے ہم میں سے کوئی آدمی استنجا کا لوٹا مانگے تو آدمی دے دیتا ہے. تو میں نے کہا ہمارا استنجا کا لوٹے کی مثال ذرا کھٹکتی ہے. ایک نبی اللہ سے مانگ رہے، اللہ ان کو دے رہا، اور آپ فرما رہے کہ استنجا کا لوٹا کوئی مانگتا تو آدمی یوں دے دیتا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، فوراً دے دیتا ہے. تو مولانا ہے. ہمیں چھوٹوں کی ہمت افزائی کے لیے کہا بھائی ہاں کوئی ندوی ہی بول سکتا ہے، ہر آدمی یہاں تک نہیں پوچھ سکتا. ندوی اس کا جو فہم ہے یا اس کا ذوق ہے وہ وہی کہہ سکتا ہے. پھر پوچھا کیا بولنا چاہیے، تو میں نے کہا جیسے کوئی پانی کا گلاس مجھے بھی دے دیتا ہے. تو مولانا نے اگلے دن مثال جب قائم کی تو وہ مثال چھوڑی، وہ مثال بیان کی. ایسے ہمارے بڑے تھے. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر آدمی کے اعتبار سے اس کی چھوٹی بھی بڑی حدیث سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی متوجہ کرے تو قبول کرنا چاہیے نا. تو میں اس کر رہا تھا کہ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سال لگا کے واپس ہو رہے تھے 85-86 میں، حضرت نے کہا تھا بیٹا لگنا کافی نہیں ہے، لگے رہنا ضروری ہے. بہت سے لوگ لگتے ہیں نکل جاتے ہیں، دروازے سے آئے دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، فرماتے یہ فائدہ نہیں. اصل ہے کہ لگے رہیں اسی حال میں موت آئے. ترقی کرو. اس کے لیے کچھ چیزیں بتائیں. میرا جی چاہتا کہ میں بھی وہ چیزیں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. حضرت نے جو باتیں فرمائی تھی بہت ساری تھی، بس 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دعوت کا کام اللہ نے چلایا ہے اپنے کرم سے اور تم کو لگایا ہے اور ساتھ لگانے کی توفیق دی ہے، تو اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ استقامت دے. دعا اس لیے کہ قلوب العباد بین اصبع الرحمن یقلبها کیف ما یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جیسے جب پلٹتے رہتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی سے کوئی ایسی ناکردنی گناہ ہو جاتا ہے، خاص طور سے بے ادبی کا گناہ، اپنے بڑوں کی بے ادبی، آدمی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے. الدین کلہ ادب، فرمایا کہ سارا دین کا دار و مدار ادب پر ہے. ہمارے ایک چھوٹا سا جملہ بولتے ہیں اور کیوں بول کے گزر جاتے ہیں، اس کو غور سے نہیں سمجھتے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس کی زندگی میں ادب ہے وہ قسمت والا ہے، اور جس کی زندگی میں ادب نہیں ہے وہ محروم القسمت ہے. جنہوں نے بھی جو بھی محروم ہوئے ہیں وہ بے ادبی سے محروم ہوئے ہیں. بیٹا باپ کی بھی ادبی کرتا ہے، شاگرد استاد کی بھی ادبی کرتا ہے، بیوی شوہر کی بھی ادبی کرتی ہے، اپنا ایک چھوٹا بڑے کی بھی ادبی کرتا ہے. میرا دوستو سمجھ لو کہ اس کا تنزل شروع ہو گیا، الٹی گیتی شروع ہو جائے. تو با ادب رہیں ادب کے ساتھ. تو فرمایا کہ اللہ سے مانگو کسی بے ادبی کی وجہ سے اللہ اس دولت سے محروم نہ کر دے. عام طور سے لوگ بڑوں کی بھی ادبی کرتے ہیں، استادوں کی بھی ادبی کرتے ہیں، قرآنوں کی بھی ادبی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. حیات الصحابہ قصہ ہے، پڑھا ہوگا آپ نے، مختصر سناتا ہوں، وقت نہیں ہے. کہ
حج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام عرفات سے نکلنے میں آپ تاخیر کر رہے تھے، حالانکہ غروب کے بعد مغرب نہیں پڑی، نکل جانا چاہیے، لیکن آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ صحابہ جلدی میں مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں جا کے مغرب عشاء پڑھنی ہے، آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ صحابہ میں استعجال ہے، جلدی ہے۔ بعد میں حضرت اسامہ بن زید وہ گئے تھے فراغت کے لیے، استنجا کے لیے، دیر سے آئے۔ ان کے آنے کے بعد آپ نے کوچ کا حکم فرمایا، چلو عرفات سے چلو مزدلفہ۔ تو بعض صحابہ کی زبان سے جو وقت حج میں تھے یہ جملہ نکلا، اس کا مفہوم یوں ہوتا ہے کہ اس کالے کلوٹے ریٹلے پیٹلے کی وجہ سے ہم کو روکا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، وہ سولے تھے، کالے بھی تھے ہو گئے، تو یہ ریٹلا پیٹلا کالا اس کی وجہ سے ہم کو روکا گیا۔ فرمایا یہ بے ادبی کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہوئے ہیں ان میں یہ لوگ بھی مرتد ہوئے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرا دوستوں بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت سے لوگ جو کام میں تھے نکل گئے نا، آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو تو یہ چیز ملے گی کہ انہوں نے بڑوں پہ تنقید کی ہے، بڑوں کو نچانا بنایا ہے، ان کی بے ادبی کی ہے، بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو، اور خاص طور سے یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ رحمت سے مراد علماء لکھا ہے کہ استقامت ہے۔ اے اللہ جو دولت تو نے ہمیں دی ہے، جو نعمت تو نے ہمیں دی ہے، اے اللہ وہ میرے ساتھ رہے، اس سے مجھے محرومی نہ ہو۔ استقامت دے دے اس پر، اور استخلاص بھی دے، استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور انشاءاللہ جو آدمی مانگتا رہے گا اللہ سے محروم نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ادعونی استجیب لکم، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ میرا کام، تمہارا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے۔ لہذا جو بندہ جو اندر کے استحضار کے ساتھ، استراری کیفیت کے ساتھ، اپنی احتیاج کے شعور کے ساتھ اگر اللہ سے مانگے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ جو نہیں مانگے گا وہ مستغنی ہے، مستغنی کو نہیں دیا جاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیر کی جھولی میں پڑے گا۔ جو فقیر اپنے کو ظاہر کرے گا، فقیر بنے گا اور اپنا کشکول لائے گا، اس کی جھولی میں صدقے پڑیں گے۔ جو غنی بن کر آئے گا اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی سواری میں، اسے کون صدقہ دیتا ہے؟ ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے، ہدایت کے ہم فقیر ہیں اور استقامت کے ہم فقیر ہیں۔ جب ہم فقیری کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے، یہ سبب ہے استقامت کا کام میں۔ تو دعا کے ساتھ حضرت نے یہ بات بھی فرمائی کہ دوسری جو اہم چیز ہے جس سے آدمی بڑی خیر سے محروم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے ساتھی ان کے عیب نہ دیکھیں، اس لیے کہ دنیا میں سوائے انبیاء کے کوئی آدمی ہم کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو، کبھی کوتاہی ہو، عیب سے کوئی خالی نہیں ہے۔ انبیاء معصوم ہیں جیسے ہم جانتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ معصیت اور گناہ کا مادہ ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ لہذا دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جسے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کبھی کوتاہی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی 4 مہینے لگانے سے، سال لگانے سے کوئی فرشتہ تو نہیں بن جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کی کوتاہی نہ دیکھو، اگر دیکھو گے اس کا نقصان نہیں ہوگا تمہارا ہو جائے گا۔ تم کہو گے صاحب یہ فلاں ایسا کرتا، فلاں سے، تو یہ کہتے تم کام سے دور ہو جاؤ گے۔ وہ ہر علاقے میں ہے کہ لوگوں نے کام چھوڑ دیا، کیوں؟ کہتے بھئی کام بہت اچھا ہے لیکن کام کرنے والے گڑبڑ ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے کہ صاحب میں اسلام چھوڑ دیا اس لیے کہ مسلمان صحیح نہیں ہے، صحیح بات ہے، مسلمان گڑبڑ ہے اس لیے اسلام میں چھوڑ رہا ہوں، اس کی عقل مندی کی بات ہے۔ لہذا کام اس لیے چھوڑ رہا ہوں، کام کے تقاضوں میں اس لیے نہیں چل رہا ہوں کہ کام کرنے والوں میں فلاں کمی کوتاہی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، غلطیاں ہوں گی، اونچ نیچ ہوگی۔ لہذا
آدمی اگر ان کو سمجھا سکتا ہے، لا سکتا ہے صحیح رخ پر، اور اسے امید ہے کہ میرے کہنے سے بات بن جائے گی، یہ آدمی سمجھ جائے گا اور یہ اصولی چھوڑ دے گا. کہیے نہیں میرے ذریعے سے نہیں، کسی دوسرے کے ذریعے سے بات بن سکتے تو اس سے کہلوا سکتے، لیکن ہم بھی نہیں کہہ سکتے، کسی سے بھی کہنا کہلا نہیں سکتے. امید نہیں ہے تو بس ایک ہی بات ہے کہ دعا کریں کہ اللہ اس کا بھی دل تیرے ہاتھ میں، میرا بھی دل تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اس کو بھی صحیح رخ پہ ڈال دے، مجھے بھی صحیح رخ پر ڈال دے. ہمارے پاس دعا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک اثر ہے جی چاہتا کہ سنا دیں. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ من ترک فضول الکلام منح الحکمہ. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ من ترک فضول الکلام منح الحکمہ، کہ جو آدمی فضول بیکار لایانی باتیں چھوڑتا ہے، اپنی زبان کو تولتے ہوئے بولتا ہے، بولتے ہوئے تولتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، بولنے کی باتیں بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری فرماتے ہیں. حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، آدمی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنا بڑی بات ہے، بولنا کمال سمجھتے ہیں. فرمایا کہ کم بولنا کمال ہے، ہاں دعوت میں بولیں گے لیکن بیکار لایانی باتیں نہیں کریں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گئے، کافی دن رہے، واپس جانے لگے تو حضرت مجھے کیوں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے حضرت آئے تھے آپ سے کچھ سیکھنے، آپ بولتے نہیں، زیادہ خاموش خاموش رہتے، اس لیے نا امید ہو کے واپس جا رہا ہوں. حضرت نے عجیب جواب دیا. فرمایا بھائی جس آدمی کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو اسے ہمارے بولنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خاموشی بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور وہ بولتے رہنا، مجلس گرماتے رہنا اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ لایانی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جو بولو گے تمہاری زبان سے نکلے گا وہ لفظ لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بولو. وَمَنْ تَرَكَ فُضُولَ الْكَلَامِ مُنِحَ الْحِكْمَةِ. دوسری بات فرمائی مَنْ تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَامِ مُنِحَ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ، کہ جو کھانے میں احتیاط کرے، حرام نہ کھائے، مشتبہ نہ کھائے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے. نماز میں، تلاوت میں، دعا میں، جو عبادتیں ہیں، ہم کو شکایت ہے نا کہ صاحب نماز میں جی دل، نماز میں جو ہے مزہ نہیں آتا، دعا میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا ہے. اس کا اثر کھانا ہے، اس کی وجہ کھانا ہے. آدمی حرام کھاتا ہے، مشتبہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کے خوب جم کے کھاتا ہے، کٹی ٹکانے لیتا ہے. ظاہر ہے کہ کھانے کا اثر آدمی کی عبادت پہ پڑتا ہے. فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک حرام لقمہ اور ایک اس امت کے لیے دعوت کا نہ دینا، دعوت کی محنت کا نہ کرنا. یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دعائیں اٹکی ہوئی ہیں، ورنہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ آدمی جو کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اور پھر امت کا جو وظیفہ تھا، جو کام تھا، امت نے کام چھوڑا ہے. حدیثیں آپ نے ماشاءاللہ فضائل تبلیغ میں پڑھی ہوں گی، فضائل اعمال میں، کہ سب کرو لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر جو تمہاری ذمہ داری ہے نہیں کرو گے، نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، نہ تمہارے بزرگوں کی تمہارے حق میں دعائیں قبول ہوں گی. ہمارے عرب آئے تھے عالم مدینے کے، ہماری مسجد میں ہم جمعہ پڑھاتا ہوں، بیان تھا. انہوں نے عجیب انداز سے کہا آج تقریباً 30 لاکھ 25 لاکھ حاجی حرم میں جا رہا ہے، مطاف میں، مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں، جمرات پر اور حتیم میں، کہاں کہاں مقدس مقامات پہ دعا ہو رہی، لیکن وہ دعائیں کہاں جا رہی؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ امت کے ذمہ جو کام تھا امت نے چھوڑ دیا ہے. ظاہر ہے کہ بغیر ڈیوٹی کے جا کے سیلری مانگے تو دے گا کوئی؟ کام تو کیا نہیں، مہینہ بھر گھر پہ رہے اور مہینے کے آخر میں فرسٹ پر جا کر کہتے ہیں ہماری $500 ہماری سیلری لائیے، کون دیتا ہے؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو میں کر رہا تھا کہ من ترک فضول الطعام منح لذة العبادہ. عبادت کی لذت چاہتے ہیں، دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، راتوں کا قیام میں، مناجات میں مزہ آئے، فرماتے ہیں لقمہ صحیح ہونا چاہیے اور مشتبہ اور حرام سے تو بچنا ہی چاہیے.
اور کثرت طعام سے بھی بچنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ من ترک الاشتغال بعیوب غیرہ منع الاصلاح لعیوب نفسہ، کہ جو آدمی دوسروں کے عیوب دیکھنا چھوڑتا ہے اللہ پاک اسے اپنے عیوب کی اصلاح کی توفیق دیتے ہیں. اس لیے کہ ہم سب عیوب سے بھرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. اس لیے فرمایا کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو. ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی کتنے سخی ہیں، میں کتنا بخیل آدمی ہوں. یہ خرچ کرتے ہیں اور میرا حال ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. کنجوس مکھی چوس کہ مجھے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. ہمارے ساتھی کتنے ماشاءاللہ مان لگاتے ہیں. میرا دل اتنا سخت ہے کہ مجھے رونا نہیں آتا ہے. یہ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں. میں پوری رات سو کے گزارتا ہوں، یہ رات میں اٹھ کر خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. میرے اندر عزت ہے، سختی ہے، یہ کتنے نرم ہیں. میرے اندر تکبر ہے، ان کے اندر کتنے تواضع ہے. میں تقاضوں سے چی چوراتا ہوں، تقاضے اوڑھتے ہیں، وہ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس طرح ہر ساتھی دوسرے کی خوبی دیکھے. جیسے آپ نے سنا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارا کام یہ خوبیوں کا لین دین ہے. کوئی آدمی خوبی سے خالی نہیں ہے، کوئی خامی سے بھی خالی نہیں ہے. خوبی ہر ایک میں ہے، خامی ہر ایک میں ہے. لہذا خوبی پر خوبی دیکھنا تو دوسروں میں دیکھو، خامی دیکھنا تو اپنی دیکھو. پھر آپ کی ترقی گلدستہ بن جائے. گلدستہ چمپا بھی ہے، چمیلی بھی ہے، موگرا بھی ہے، یاسمین بھی ہے، گلاب بھی ہے. کیا وہ گلدستہ ہوگا؟ اخلاق بنتے چلے جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اگر استقامت چاہتے ہو تو اپنی خامی دیکھو، دوسروں کی خامی نہ دیکھو. خامی سے کوئی خالی نہیں ہے. اگر کوئی خامی سے خالی دیکھنا چاہتا ہے تو گویا کہ وہ فرشتہ دیکھنا چاہتا ہے یا نبی دیکھنا چاہتا ہے. یا کوئی آدمی کہتا میں خامی سے خالی ہوں، کوئی آئے میرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ در پردہ وہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں نبی ہوں یا فرشتہ ہوں. یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اس لیے میرے دوستوں بڑی اہم بات ہے ہمارے بڑوں کی کہ بہت سے لوگ جو ہے جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو دوسروں کی کمی دکھاتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے. یہ کیسے فلاں سے فلاں سے اتنے سال سے چلنا نہیں لگا، اتنے سال سے ان کے جو 3 دن نہیں لگے، کشمیری ٹھیک ہے نہیں کر رہے تو اپنا نقصان ہو رہا ہے، میرا کیا ہے؟ ان کی وجہ سے میں کیوں کام چھوڑوں؟ دکان میں بازار میں 2 دکانیں ہیں، ایک دکان بند ہو گئی کسی وجہ سے تو آگے اپنی دکان بند کر لیتا ہے، خوش ہوتا ہے. اچھا اس کے گاہک بھی مجھے ملیں گے، میرا سودا زیادہ بکے گا، نفع مجھے زیادہ آئے گا. لیکن ہم خیرخواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی لگے، وہ کام سے پیچھے نہ ہٹے، اس کو لائیں محبت سے، پیار سے. اور میرے دوستو استقامت کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں بڑا سبب جو ہے وہ یہ کہ ہر ساتھی دوسرے کی خامی دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھے. خوبی ہمارے ساتھی میں خوب خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں. کوئی ساتھی خوبی سے خالی نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ بیان کرنے والا یہ صلاح ہے، بلکہ بہت ساری صفات ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہیں ساتھیوں میں ہیں. وہ دعوت میں لگ گئی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے، اللہ کہاں سے کہاں کو پہنچا دیں. تو دعوت کی عظمت، اہمیت، اس کی افادیت اگر سامنے ہو اور اس کا استحضار ہو تو پھر آدمی اپنی ساری صلاحیتیں دعوت پہ لگائے گا، اپنی جان بھی، مال بھی، وقت بھی، علم بھی. بلکہ اس سے آگے کوشش کرے گا کہ جتنے بندے ان سب کی صلاحیتیں دعوت پر لگے، اس لیے کہ صلاحیتوں سے کوئی خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جو صلاحیت استعداد تھی اس کا ازالہ نہیں کیا، امالہ کر دیا، رخ موڑ دیا. میں 2 ایک مثالیں دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ نہیں جانتے، بس مذاکرے کے طور پر. حضرت ابوبکر میں بڑی نرمی تھی، ان کی نرمی سے کام لیا. حضرت عمر میں بڑی سختی تھی، زمانے جاہلیت میں بھی. اندازہ لگاؤ مکے کی کسی سورما کی ہمت نہیں ہوئی کہ ننگی تلوار لے کر الیاذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے ارادے سے چلے. عمر چلے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا بھی تھی اور بہنوی کی عمل بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ہدایت دی اور کہاں سے کہاں پہنچایا. آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرا عمر نبی بنتا. ان کی سختی نبی کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کی سختی کو نہیں ختم کیا، اسلام لانے کے بعد کفر کے خلاف استعمال کیا. کہتے تھے کوئی بات ایسی دیکھتے تھے، کہتے اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کی اجازت دیجیے مار دو اس منافق کی گردن، اس کی گردن تن سے جدا کر دو. اللہ کے نبی کبھی سنبھالتے تھے نہیں ابھی رہنے دو، جلدی نہ کرو. ان کی سختی کو استعمال کیا. حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، اللہ کے نبی السلام اسلام سے پہلے بھی شاعر تھے، لیکن آپ نے اسلام لانے کے بعد شاعری ختم نہیں کی ان کی. یہ کیا شاعری کرتے چلو میدان جنگ میں، بلکہ فرمایا مسجد نبی میں بیٹھو کرسی پر منبر پر اور اللہ اس کے رسول کی شان میں اشعار کہو، نعت کہو، حمد کہو اور کافروں کے ہجو کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تائید میں جبریل کو بھیجیں گے. اللہ کے ان کی شاعری سے کام لیا. حضرت خالد بن ولید میدان کے آدمی تھے، انہی کی وجہ سے احد میں 3 ہجری میں جو قیامت برپا ہوئی تھی انہی کی وجہ سے ہوئی. بتائے کہ 50 صحابہ کو آپ نے کھڑا کیا تھا، وہ اتر گئے 40، اور پھر پیچھے سے انہوں نے دیکھا جگہ خالی ہے تو آگے ایسا غفلت میں حملہ کیا ہے کہ جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ کے نبی زخمی ہوئے، حضرت حمزہ آپ کے محبوب چچا شہید ہوئے، مسلح بنایا گیا. 70 صحابہ شہید ہوئے، عبداللہ بن جحش شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے. اتنا بڑا غم نبی پہ آیا ہے. ایسے آدمی جب اسلام میں آئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تلوار روڑو اور جا کے مسجد میں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، بلکہ فرمایا خالد آج سے تم سیف اللہ، اللہ کی تلوار، لقب دے دیا تلوار کا، اللہ کی تلوار. کہتے خالد جدھر ادھر فتح، خالد جدھر ادھر فتح ہو رہی ہے. آخر میں گھر میں انتقال ہو رہا تھا، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا میری بھی نصیب ہے، کتنے مارے کے میں نے سر کیے، شہادت کی شوق، شہادت کے شوق میں آج عورتوں کی طرح بچوں کی طرح گھر میں مر رہا ہوں، انتقال ہو رہا ہے. نیت پر تو اللہ نے دے دیا سب کچھ. علماء لکھا ہے کہ کیوں گھر میں انتقال ہوا، میدان جنگ میں کیوں شہید نہیں ہوئے. علماء نے نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ سیف اللہ تھے. اگر کسی کافر کے ہاتھ سے شہید ہوتے تو مطلب ہوتا کہ کافر نے اللہ کی تلوار توڑ دی. یہ حکمت تھی ان کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر میں شہادت کا ثواب دیا. ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے، ان کی طاقت سے اور جنگی مہارت سے اللہ کے نبی نے کام لیا ہے. عبد الرحمن بن عوف سخی آدمی تھے، عثمان بن عفان سخی آدمی تھے، ان کی سخاوت سے کام لیا. میرے دوستوں، جس کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین پر لگے، اللہ کے دین کی محنت پر لگے. یہ متعدد چیز ہے، صرف لازم نہیں میری حد تک رہ جائے. ہم بھی لگیں، اپنے خاندانوں کو لگائیں، اپنے بچوں کو لگائیں، فیملی کو لگائیں، جہاں جہاں جن کو لگا سکتے ہیں سب کو لگائیں. یہ ایسا کام ہے کہ آدمی چلا جائے گا، لاکھوں انسانوں کی نمازوں کا، روزوں کا اور ان کے حج کا، ان کے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا، ان کے اولاد کے علماء حفاظ بننے کا ثواب اس کی قبر میں پہنچتا رہے. اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں، اس سے بڑا ثواب کی کوئی راہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، دعوت کے کام میں خود لگنا، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو لگانا، اپنی سعادت سمجھ کے لگانا، بوجھ سمجھ کے نہیں. جو دعوت کے تقاضوں کو بوجھ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بھی غنی ہے، اللہ کا دین بھی غنی، اللہ بھی جو ہے غنی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے. تو دوستوں اور بھائیوں، مختصر سی بات یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی دین کی محنت پہ لگا دیں. تو انشاءاللہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے. دنیا میں کوئی آیا ہے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو بھی آیا جانے کے لیے آیا ہے. ایک دن سب چلے جائیں. ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے مکانوں میں چلے گئے، آج ہم ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے. ہمارے بعد والے رہیں گے، وہ بھی چلتے رہیں گے. چلاؤ ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے آیا نہیں ہے. اس لیے صحابہ کہتے تھے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا. ہمارے عزائم، ہمارے ارادے، ہماری توغدو، ہماری قربانیاں آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. اس لیے کہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. دنیا نے کسی کا تک ساتھ نہیں دیا ہے.
جوانی ہے ڈھل جائے گی، صحتیں ختم ہو جائے گی، راحتیں بدل جائیں گی، زندگی ہے موت سے بدل جائے گی۔ اس لیے فرمایا الدنیا دار من لا دار له ويجمع له من لا عقل له، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ دنیا وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں ہے، کہ دنیا جمع کرے گا، دنیا کمائے گا تو کیا کرے گا؟ دنیا چھوڑ کر جانا ہے تو جمع کر کے لے نہیں جا سکتا، اور وہاں جائے گا تو کچھ وہاں کیا نہیں ہے، وہاں بھی کچھ نہیں پائے گا۔ اس کا فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، ایمان کا نور آتا ہے، فکر آخرت آتا ہے، جنت کا شوق آتا ہے، جہنم کا خوف آتا ہے، اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آدمی وہ کرتا ہے جو مطلوب ہے، اللہ چاہتے ہیں اور جس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر آدمی نہیں اپنی دنیا ہی کے ماحول میں ہے اور کما رہا ہے، پوچھے بھی کیوں کما رہے ہیں؟ مولانا آپ پتہ نہیں زمین میں رہتے کہ آسمان سے آئے؟ نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کرتے ہیں کھاتے کیوں ہیں؟ مولانا عجیب بات ہے، نہیں کمائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ تو کھا رہا ہے کمانے کے لیے، کما رہا ہے کھانے کے لیے، اور زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے۔ کیوں کھا رہے؟ کمانے کے لیے۔ کما کیوں رہے؟ کھانے کے لیے۔ تو کھانے کمانے کے لیے ہے دنیا میں۔ آقا نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے ساری کائنات تمہارے لیے استعمال کرو، لیکن اسے مقصد نہ بناؤ۔ ضرورت کو ضرورت کے حد میں رکھو، خواہشات وہاں پوری ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ جی میں جو آئے گا، جو زبان پر آئے گا، جو چاہتے ہوں گی، جو منگے تمہاری ہوں گی، سب پوری کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خدا کے مہمان، خدا تمہارا میزبان ہے۔ اور کیا چاہتے ہو؟ آؤ وہاں ہمارے پاس، وہ کام کر کے آؤ جو کام ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہارے ذمے کیا ہے۔ اس نبی کی امت میں تم کو پیدا کہ وہ کام کر کے آؤ، پھر دیکھو تمہارے لیے کیا مزے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا ختم کر دیں گے، ہمیشہ کی راحت پریشانی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی صحت بیماریاں ختم ہیں، اور اس کے آگے جو جو مانگو گے دیتے لے جائیں گے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، آدمی آنکھ دو جگہ کھولتا ہے، حدیث میں آتا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں موت پر آنکھ کھولے گی، لیکن موت پر آنکھ کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت آدمی فرعون کی بھی آنکھ کھلی تھی، اس نے بھی کہا تھا اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا فل الان، اچھا اب آنکھ کھلی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج آنکھ کھلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 9 معجزے دکھائے، آنکھ نہیں کھلی، اور اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی جو ہے حکومت پر ناز کر کے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا رہا۔ اب آنکھ کھلی ہے، تیری لاش کو محفوظ کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت بنا کے چھوڑیں گے۔ ہم لوگ مصر گئے تھے اور فرعون کے برزخ میں بھی گئے، وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ میرے دوستو، آدمی کی ایک آنکھ دعوت پہ کھلتی ہے، اپنے ماضی اسے کاٹتا ہے، ماضی میں جو اس سے کچھ ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزری اور معاصی میں منکرات میں گزری، آدمی کو اس پر توبہ کی توفیق ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کیا تھا۔ باپ کے جنازے میں جوان بیٹا شریک نہیں، کیوں؟ میرے پیر میں 5000 کے جوتے ہیں، اندر جاؤں تو چوری ہو جائیں گے۔ ایسا نوجوان بیٹا باپ کے جنازے میں کچھ میں شریک نہیں ہو سکا، آج اللہ کے راستے میں نکلا، 4 مہینے لگے، آج تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے باپ کی مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے دوستو، جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا، آنکھیں کھلتی ہیں، ماحول سے آدمی بدلتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں نا، موسم جیسے اثر انداز ہوتا ہے، ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ سردی ہے تو مولوی صاحب کو بھی لگے گی، اور جو متولی صاحب کو بھی لگے گی، مالدار کو، غریب سب کو لگے گی، اس لیے کہ سردی کا موسم ہے۔ گرمی ہے تو سب کو گرمی لگے گی۔ اس طرح دین کا ماحول ہے میرے دوستوں، سب اس کا اثر لے گا۔ بے دینی کا ماحول ہے، سب بے دینی کے ماحول میں چلے جائیں گے۔ یورپ کے ملکوں میں ہمارا سفر ہوا، فرانس میں اور جو ہے اٹالی میں، جرمنی میں، پرتگال میں، وہاں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ
ایسے ایسے نوجوان ان کو دیکھتے ہوئے باقی دل سے دعا نکلتی ہے، رشک آتا ہے. امام سروں پر چہروں پہ داڑیاں ہیں، پیشانی پہ سجدے کے نشان ہیں، سنت کا لباس ہے. ہم نے پوچھا من ای جامعہ تخرجت یا حبیبی، آپ کس جامعہ سے فارغ ہیں؟ کہ واللہ یا شیخ ما رأیت یا جامعہ انا تخرجت من جامعۃ الدعوۃ والتبلیغ، میری فراغت کسی مدرسے سے نہیں ہے، تبلیغ و دعوت کے مدرسے سے ہے. کھڑے ہو کر بات کرتے تو لگتا ہے کوئی شیخ الحدیث بات کر رہا ہے. اس اخلاص سوز ماحول میں، خدا فراموشی کے ماحول میں جو لوگ جمع ہیں، دعوت کی برکت سے جمع ہیں، ان کا ایمان اور دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کام لیتے ہیں. اور میرے دوستوں، آسٹریلیا کے ماحول میں پوری دنیا آ رہی ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے ہم یہاں رہ کر اپنی آخرت بنائیں اور لوگوں کی آخرت بنانے کی فکر کریں، ورنہ آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. ہماری دنیا تو بن جائے گی، کچھ کھا کما کے چلے جائیں گے، لیکن آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ان کا ایمان کا کیا ہوگا، ان کے اسلام کا کیا ہوگا، یہ بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے. اگر دعوت پہ لگے رہیں گے، لگائیں گے تو انشاءاللہ یہاں رہنا مبارک ہے. انشاءاللہ سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ دنیا بن جائے گی، آخرت میں میرے دوستوں رونا پڑے گا. اس لیے جیسے مغرب کے بعد بھی ہمارے شیخ سنوبر بھائی نے ماشاءاللہ کہا کہ توبہ بھی کرو اور رجوع بھی کرو اور نیت کرو. اس لیے سارا مجمع نیت کریں، انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں، کریں انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے پہلی فرصت میں، اور کام کو کام بنائیں گے. اور کام کیسے بنتا ہے، کام بنانے کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں ہمارے بڑے بتائیں گے. ہم